ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا
حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد گزشتہ خطبہ جمعہ میں اسی زیر مطالعہ آیت کے تناظر میں اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں. عرض کیا تھا کہ اللہ سے محبت کیوں ضروری ہے، اللہ کی محبت کی قسمیں کتنی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے. یہود و نصارہ بھی اس بات کا دعویٰ کرتے رہے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں معاذ اللہ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو تعلیمات دی ہیں ان کا خلاصہ بھی یہی ہے. آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تیری محبت کا قرب، تیرا قرب مل جائے، تیری محبت مل جائے. بات یہیں پہ ختم ہوئی تھی کہ اگر محبت اتنی ضروری ہے تو مخلوق ہونے کے ناطے ہر بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے. محبت کا انداز اپنا اپنا ہے، لیکن بہرحال چونکہ فطرت میں داخل ہے تو وہ تو محبت کرے گا. لیکن کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ کی محبت بندے کو مل جائے، کہ بندے سے اللہ محبت کرنے لگ جائے؟ آج کے اس خطبے میں ایک دو چند واقعات اور چند آیات ایسی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایسے اعمال کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل کرنے والے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کا پیار ان کو ملتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کے لیے مجھے شرح صدر نصیب فرمائے اور آسان الفاظ لیکن پرتاثیر الفاظ اللہ ہماری زبان پہ جاری فرمائے. حضرات گرامی، اللہ کن سے محبت کرتا ہے ان میں سے سب سے پہلا بندہ وہ ہے جو اللہ کے پیارے اور اللہ کے محبوب کی بات مانتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ایک الگ چیز ہے، اس دعوے کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ ایک الگ چیز ہے. دعویٰ تو ہر بندہ ہی کر سکتا ہے. ابو لہب نے بھی دعویٰ کیا تھا، ابو طالب بھی دعویٰ کرتا ہے. ابو لہب جب آپ پیدا ہوئے تھے تو نبوت ملنے سے پہلے تک آپ پر محبت بھی کرتا رہا اور آپ پر جان بھی نچھاور کرتا رہا. ابو طالب بھی ساری زندگی آپ سے محبت کرتا رہا، لیکن اس محبت کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ انہوں نے پیارے پیغمبر کی اطاعت نہیں کی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا پیغمبر یہ اعلان کر دیجئے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے میرے پیغمبر،
اعلان کر دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہارا دعویٰ اللہ سے محبت کرنے کا ہے تو کیا کرو، فاتبعونی، تمہیں میری پیروی کرنی ہے، تم میری پیروی کرو۔ جو بندہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس دعوے کی دلیل یہ ہے، توجہ میری طرف فرمائیں، جو دعویٰ کرتا ہے اللہ کی محبت کا، اس محبت کے دعوے کی دلیل اس کے پاس کیا ہے؟ دلیل ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری۔ فرمایا جو اللہ کے رسول کی اتباع کرے گا، فاتبعونی، فرمایا جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ میری پیروی کرے، اور جو میری پیروی کرے گا اسے کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ اسے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یعنی جو ایک طرف یہ دعویٰ ہے کہ بندہ کہتا ہے میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، اور دوسری طرف یہ اعلان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں، دونوں میں بہت بڑا اور میجر فرق ہے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو ہر ایک ہی کر سکتا ہے، یہودیوں نے بھی کیا، عیسائیوں نے بھی کیا، لیکن یہودیوں کو اللہ نے مغضوب علیہم بنایا اور عیسائیوں کو اللہ نے الضالین یعنی گمراہ بنایا۔ دعویٰ محبت کا ان کا بھی ہے، لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اعزاز یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ اعزاز نصیب فرمایا کہ تم میرے پیغمبر کی اطاعت کرو، میں تم سے پیار کرنے لگ جاؤں گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ اور اسی پر بس نہیں کہ صرف اللہ پیار کرے گا، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یہ تمہارے جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں نا، غلطیاں کوتاہیاں ساری معاف کر دوں گا۔ اللہ گناہوں کو معاف کرے گا، تم سے پیار کرے گا، کس سے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اس کو اللہ کی محبت ملے گی۔ اس سے آگے بڑھ کے آپ دیکھیے اللہ کے رسول کی محبت جو ہے اس کی اہمیت کتنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے۔ کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ یا تو وہ کسی بڑے فتنے کا شکار ہو جائیں گے یا دردناک عذاب میں ملوث ہو جائیں گے، عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، فرما برداری نہیں کرے گا، اس کے لیے سزا یہ ہے کہ وہ فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور آج جیسے ہم فتنوں میں مبتلا ہیں، ایسے ایسے فتنے ہیں، ہمیں اپنے ایمان کی فکر لگی ہوئی ہے، ایمان کا نقصان ہو رہا ہے ہمارا، ایسے فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں ہم لوگ، صرف اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ دنیا میں تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو عزت ملے گی، اور آخرت میں پیارے پیغمبر نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے الا من ابا، مگر وہ نہیں جائے گا خود جانے سے جو انکار کر دے گا۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے، اللہ کے پیغمبر جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ کوئی بندہ ایسا بھی ہے تو جنت میں کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ تو میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی محبت کے ملنے کا اعلان ہے، اور کائنات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہم تک پہنچا ہے، اس کائنات میں اللہ سے بڑھ کر انسان کا کوئی محبوب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی محبت کائنات کی سب سے بڑی محبت ہے، پیارے پیغمبر بھی اس کے لیے تڑپتے رہے، اللہم انی اسألک حبک،
अल्लाहुम्म इन्नी असअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बका अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका अहब्बा इलैया मिन नफ्सी व अहली व माली व मिनल माइल बारिद मिन नफ्सी व अहली व मिनल माइल बारिद। क्या दुआएं मांगते रहे मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमा, जिनसे तू मोहब्बत करता है उनकी मोहब्बत अता फरमा, ऐसे अमलों की तौफीक फरमा जिनसे तेरी मोहब्बत मिलती है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बका। आगे फरमाया अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका अहब्बा इलैया, अल्लाह अपनी मोहब्बत मुझे इतनी महबूब कर दे, मिन नफ्सी व अहली व मिनल माइल बारिद, मेरे नफ्स से ज्यादा, मेरे घर वालों से ज्यादा, और हत्ता के गर्मियों की तपती हुई शिकर दोपहरों में ठंडे पानी की मोहब्बत से भी ज्यादा मोहब्बत अपनी अता फरमा। ये मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगते रहे, अल्लाह की मोहब्बत। तो अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी अल्लाह की इताअत से, अल्लाह के रसूल की इताअत से। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। फरमाया पैगंबर ऐलान कर दीजिए, जो मेरी मोहब्बत चाहता, जो अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता है वो मेरी पैरवी करे, और जो मेरी पैरवी करेगा अल्लाह आप उससे मोहब्बत करने लग जाएगा। अल्लाह आप उससे मोहब्बत का ऐलान कर, उसके गुनाह भी माफ़ कर देगा, मोहब्बत भी उससे करने लग जाएगा। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद में दो किस्म के लोगों का जिक्र आया जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। उनमें से एक फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और अल्लाह पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। तौबा का मतलब है अल्लाह की तरफ आ जाना। तौबा का मतलब है टू बी सरेंडर, अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर कर देना। तौबा का मतलब है अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना। तौबा का मतलब है अपने जराइम का इकरार करके अपने आप को अल्लाह के सामने पेश कर देना, और साथ अल्लाह से ये दुआ करना, या अल्लाह गुनाहगार जरूर हूं, मान भी लिया है, सजा का हकदार हूं, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूं। ये तौबा है। अल्लाह मैं हूं सजा का हकदार, अगर तू सजा दे तो तेरे निजाम अदल पे उंगली नहीं उठेगी। मेरे आमाल इस काबिल हैं कि मुझे सजा मिले, लेकिन मैं तेरी रहमत का तलबगार हूं, मैं तेरा कलमा पढ़ने वाला हूं, मैं तुझे मानने वाला हूं। ये तौबा है। और जब बंदा तौबा करता है ना, मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, तौबा करने वाला बंदा जब अल्लाह के सामने तौबा करने आता है तो अल्लाह को इतना प्यारा लगता है, वो अल्लाह को उसके आने की इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। मेरे पैगंबर ने मिसाल दे के समझाया, फरमाया जिस तरह एक बंदा अपना सामान एक ऊंटनी पे लादे और सफर पे निकल जाए, दूर दराज का सफर, आगे सहरा आ जाए, सहरा में वो गुजर रहा हो, दूर दूर तक आबादी का कोई नामो निशान ना हो, एक जगह पे वो थक के लेटे और थोड़ी देर के लिए उसकी आंख लगे। जब उसकी आंख खुले तो वो देखे कि उसके पास उसकी ऊंटनी नहीं है, पानी भी ऊंटनी पे है, खाना भी ऊंटनी पे है, लिबास भी ऊंटनी पे है, छांव भी ऊंटनी पे है, सारा सामान ऊंटनी पे है, और ऊंटनी खुद ही नहीं है, सामान समेत गायब। अब ये बंदा मायूस होकर इधर उधर दौड़ता है, जब कुछ नहीं मिलता तो मायूस होकर बैठ जाता है। भाग भाग के भी तो मरना है, एक जगह पे बैठ के भूख से मर जाता हूं। वो बैठता है, उसकी आंख लग जाती है, आंख खुलती है तो अचानक ऊंटनी उसके सामने खड़ी होती है, सामान समेत खड़ी होती है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इस बंदे को इतनी खुशी होती है, खुशी में ना भूल ही जाता है मैंने क्या कहना है। अल्लाह को मुखातिब कर कहता है, अल्लाहुम्मा अंत अब्दी व अना रब्बुका। अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं। अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं कहना तो ये था ना, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी व अना अब्दुक। अल्लाह तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूं। जुमले उलट पुलट हो गए। अल्लाह इस तरह की कमजोरी से बिल्कुल पाक है, लेकिन मेरे पैगंबर ने मिसाल देकर समझाया कि अल्लाह को इस बंदे के जितनी खुशी होती है उससे कई ज्यादा खुशी होती है जब कोई बंदा तौबा करके अल्लाह के पास आता है, अपने गुनाहों की माफी मांगता है, कहता है या अल्लाह मैं आ गया, मैं मुजरिम हूं। कौम यूनुस से ना अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने ना
قربان جاؤں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پیغام دیا ہے، فرمایا کہ تم توبہ کرو، ساتھ فرمایا بلا تکن کصاحب الحوت، مچھلی والوں کی طرح نہ ہو جانا، یعنی یونس علیہ السلام کی طرح۔ جس طرح یونس علیہ السلام سے غلطی ہو گئی نا، اللہ سے پوچھے بغیر چلے گئے، فرمایا ایسے نہیں کر۔ لیکن قوم یونس کا حال کیا تھا؟ جب عذاب کی آثار نظر آئے تو ساری قوم نے جیسے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے تاریخ انسانیت کی وہ واحد مثال ہے کہ پوری قوم پہ آیا ہوا عذاب ان کی توبہ کی وجہ سے اللہ نے ٹال دیا، توبہ کی وجہ سے ٹال دیا۔ اللہ کو توبہ بڑی پسند ہے، اور توبہ ہی نہیں پسند، اللہ کو توبہ کرنے والا بھی پسند ہے۔ جو اللہ سے توبہ کرتا ہے نا، اللہ کو فخر آتا ہے اس پر۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ، تم کہتے تھے یہ خون پائے گا، یہ غلطی کرتا ہے، پھر میرے پاس آ جاتا ہے، یہ میرے دروازے پہ آ گیا، مجھ سے معافی مانگنے آ گیا۔ فرشتوں گواہ ہو جو میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ کو توبہ پسند ہے، انفرادی اور اجتماعی توبہ کرو۔ اور دوسری بات جو اس آیت میں ارشاد فرمائی، وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، طہارت اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو پاک رہنے والے بہت پسند ہیں، لباس کے پاک، جسم کے پاک، فکر کے پاک، زبان کے پاک، نگاہ کے پاک، کان کے پاک، دماغ کے پاک، سوچ کے پاک۔ اللہ کو پاکیزگی بڑی پسند ہے، اور پاکیزہ رہنے والے اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ طاہر ہے، اللہ خود پاک ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ جمیل ہے، یعنی صاف ستھرا، خوبصورت، یحب الجمال، اللہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کو طہارت والے، پاکیزگی والے بہت پسند ہے۔ قرآن مجید میں نا اللہ اکبر، سب سے پہلا حکم جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا نا، پہلی وحی کے بعد، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی ہے نا، اس کے بعد جو دوسری وحی آئی، وَيَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آگے کیا فرمایا؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ اے پیغمبر، وہ پیغمبر جس کے پسینے سے بھی بدبو نہیں آتی، خوشبو آتی ہے، جس کا جسم پاک، جس کا پسینہ پاک، جس کی سوچ اور فکر کائنات کی ساری سوچ اور فکروں سے پاک، اس پیغمبر کو سب سے پہلا حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک رکھ، اپنے کپڑے پاک رکھ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور برائی سے، یعنی جو گندگی ہے، پلیتی ہے، اس سے پیچھے ہو جا، ہٹ جا۔ وہ تو پہلے ہی پاک ہے، وہ نبی تو پہلے ہی پاک ہے، گندگی اور پلیتے کے ساتھ اس کا کیا کام ہے؟ اللہ نے اس کو پاک بنایا، کائنات میں اس جیسا پاک کسی ماں نے جنا ہی نہیں جتنا وہ پاک ہے، لیکن حکم اس کو ہو رہا ہے، سنایا ہمیں جا رہا ہے، پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے، مخاطب اس کو کیا جا رہا ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، فرمایا اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ اور سورۃ توبہ میں نا ذکر ہے ایک مسجد کا، مسجد زرار کا۔ منافقین نے مسجد بنائی، مسجد کم تھی، سازشوں کی آماج کا زیادہ تھی۔ آگے عرض کرنے لگے اللہ کے پیغمبر آئیے، ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ ایسا کریں تھوڑا سا اس پہ آ کے نا وہ نماز پڑھ جائیں، برکت ہو جائے گی۔ میرے پیغمبر جانے لگے، اللہ نے منع فرما دی۔ اللہ نے فرمایا پیغمبر تیرا وہاں جانے کا کوئی کام نہیں ہے، تیرا کام ہے اس مسجد میں جا جس مسجد کی بنیاد میں تقویٰ ہے۔ اور وہاں پہ ایک صفت اللہ نے بیان کی، فرمایا اس مسجد میں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، فرمایا اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، جو طاہر رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی طہارت والوں کو، پاکیزہ رہنے والوں کو، مطہرین کو اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ فرمایا اس مسجد میں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت اہل قباء کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مسجد قباء ہے نا، مدینے جائیں نا، اپنے ہوٹل سے وضو کر کے جائیں، وہاں پہ جا کے 2 نفل پڑھیں تو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔
ایسی عظیم الشان مسجد ہے، اخلاص کی بنیاد پر قائم کی ہوئی، ریاست مدینہ کی پہلی مسجد۔ ایک ریاست مدینہ سے ہمیں واسطہ پڑا ہوا ہے دعوے داروں سے، جہاں مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں، مسجدیں نئی بنائی نہیں جا رہی، پرانی بند کی جا رہی ہیں، اور کہا جاتا ہے ہم ریاست مدینہ بنائیں گے۔ میرے پیغمبر نے سب سے پہلے مسجد بنائی، مسجد قباء۔ فرمایا یہ قباء والوں کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے قباء والوں کو بلایا، فرمایا اہل قباء یہ آیت تمہارے بارے میں اتری ہے، مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، مجھے بتاؤ کہ تم کیا عمل کرتے ہو، کون سی طہارت تم کرتے ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ نے تمہاری صفت قرآن میں بیان کی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ مجھے مطہرین، طہارت والے، پاکیزہ فطرت لوگ پسند ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر اور تو کچھ نہیں، ہم جیسے سارے غسل کرتے ہیں ویسے غسل کرتے ہیں، جیسے وضو کرتے ہیں ویسے وضو کرتے ہیں۔ فرمایا یہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ بتاؤ۔ تو اہل قباء نے بتایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایک عمل اضافی ہے، عام لوگ جب پیشاب یا پخانہ کرتے ہیں نا تو وہ استنجا کے لیے مٹی کا ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، ہم مٹی کا ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں اور پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اسی وجہ سے اللہ نے تمہیں مطہرین کہا ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کا قرآن میں ذکر فرما دی، طہارت اللہ کو اتنی پسند ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا طہور شطر الایمان، طہارت صفائی ایمان کا حصہ، اللہ کو پسند ہے نا تو ایمان کا حصہ ہے۔ اب انسان کی طہارت کا ہم ذکر کریں نا، اللہ اللہ اللہ، میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا آج طبرانی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام طبرانی اپنی اس میں سنن میں لے کے آئے اس کو، فرمایا کہ پیشاب سے بچتے رہا کرو، یعنی پیشاب سے چھینٹوں، پیشاب کے چھینٹوں سے بچتے رہا کرو، قبر میں سب سے پہلا عذاب اس وجہ سے ہوگا، پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوگا۔ میرے آقا قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک قبر کے اوپر کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک کا سبب یہ تھا وہ چغلیاں بہت کرتا تھا۔ ہماری بھی کوئی مجلس چغلی سے خالی نہیں نہ ہوتی، ہم بھی چغلی کے بغیر ہماری کوئی مجلس پوری نہیں ہوتی جب تک کسی کی غیبت نہ کر لیں، جب تک کسی کی چغلی نہ کر لیں۔ کل ہم ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، ہمارے ایک ساتھی نے بڑی پیاری حدیث بیان کی کہ بعض دوستوں نے نا، کسی صحابہ کرام میں سے کسی نے نا اپنے غلام کے بارے میں نا کوئی باتیں کی کہ وہ ایسا محنت نہیں کرتا، کام نہیں کرتا، جیسے عموماً اپنی وہ پھٹے پہ بیٹھ کے نا، کاؤنٹر پہ بیٹھ کے، جو منی کلیکٹنگ کاؤنٹر ہوتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے نا ایوی چولی ہے، اکا کام نہیں کرتا، ایوی اڈر آم ہے، ہم ملازموں کو کہتے ہیں نا، صحابہ کرام میں سے کسی نے اپنے غلام کے بارے میں کہہ دیا۔ پھر انہوں نے پیغام بھیجا کہ یار بھوک لگی ہے، کھانا لاؤ۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ابھی تو تم نے گوشت کھایا ہے، ابھی تم نے گوشت کھایا ہے، بھوک پھر لگ گئی۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے، اللہ کے پیغمبر ہم نے کب گوشت کھایا؟ فرمایا ابھی تم نے اپنے بھائی کی غیبت نہیں کی، اپنے غلام کی چغلی نہیں کی، اس غیبت کو یہ بھائی کا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف۔ ہماری کو مجلس نہیں سجتی، ہم اپنے غلاموں پہ اعتبار نہیں کرتے، نوکروں پہ اعتبار نہیں کرتے، ملازموں پہ اعتبار نہیں کرتے، ہم کسی پہ بھی اعتبار نہیں کرتے۔ ہمیں یہی ہوتا ہے صرف ہم ہی کام کرنے والے ہیں، باقی سارے کام چور ہیں۔ ہم کیا دیتے ہیں؟ سارے دن کی محنت ایک منٹ میں پانی پھیر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، بات دور نہ نکل جائے، ایک قبر والے کو چغلی کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا اور دوسرے قبر والے کو پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ اس کے پیشاب کرتے ہوئے دھیان نہیں کرتا تھا، توجہ نہیں کرتا تھا، چھینٹے پڑ جاتے تھے، چھینٹے پڑ جاتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمان ہے، فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں جن کو اتنا عذاب ہوگا، وہ اپنے عذاب کی وجہ سے نا، جہنم تو ویسے ہی عذاب کا گھر ہے نا، تکلیف کا گھر ہے، لیکن ان 4 لوگوں کی وجہ سے نا، 4 لوگوں کی وجہ سے سارے جہنمی آوازار ہوں گے
اور کہیں گے او لعنتی اور بدبختو کون ہو تم، ہم پہلے ہی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اوپر سے تمہاری وجہ سے ہمیں اور مصیبت پڑ رہی ہے، اور مصیبت پڑ رہی ہے، اور مصیبت پڑ رہی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا؟ میرے آقا کا فرمان ہے حضرات، اللہ نے ایسے ہی نہیں طہارت والوں کو پسند کیا، محبت کا سرٹیفکیٹ دیا طہارت والوں کو، ایسے ہی نہیں دیا۔ سوچئے ذرا، 4 قسم کے لوگ ہیں، فرمایا ان میں سے ایک ہوگا وہ انگاروں کے صندوق میں بند ہوگا، جہنم کا صندوق، چاروں طرف آگ، اس صندوق میں آگ کے انگارے اور اس پر بندہ لیٹا ہوا اور صندوق بند کیا ہوا، صندوق میں پھنسا ہوا، وہ تڑپے گا، چیخے گا، چلائے گا۔ لوگ اس سے پوچھیں گے اللہ کے بندے تو کون ہے، کیا تیری مصیبت ہے، کیوں تو نے ہمیں مصیبت پر ڈالا ہوا؟ پتہ چلے گا یہ لوگوں کی حق تلفی کرنے والا ہے، بھائیوں کا حق مارنے والا ہے، بہنوں کی جائیداد میں سے حصہ کھانے والا ہے، یہ لوگوں کا حق نہ دینے والا ہے، یہ دھوکہ دینے والا ہے، یہ تولتے ہوئے ڈنڈی مارنے والا ہے، یہ ماپتے ہوئے کم ماپنے والا ہے، پیسے زیادہ لینے والا ہے، یہ حق تلفی کرنے والا ہے۔ اس کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کے بنے ہوئے صندوق میں ڈال کے، جس میں کوئلے ہوں گے، اس میں ڈال کے اس کو تڑپایا جائے گا، جیسے دانے بنتے ہیں نا ایسے اس کو بھونا جائے گا۔ دوسرا کون ہوگا؟ اللہ اکبر، فرمایا ایک ایسا ہوگا، یا اللہ ہمیں معاف فرما، اپنے پیٹ کی انتڑیاں باہر نکلی ہوں گی، ان کو گھسیٹتا ہوگا، اپنے پیٹ کی انتڑیوں کو گھسیٹتا ہوگا اور چیختا اور چلاتا ہوگا، انتڑیاں جمع نہیں ہوں گی، پھسل پھسل کے باہر جائیں گی، وہ اندر کرے گا، چیخے گا، چلائے گا، پوچھا چلے گا لعنتی یہ بدبخت و ظالم تو کون ہے؟ پتہ چلے گا یہ پیشاب کے چھینٹوں کی پرواہ نہ کرنے والا ہے، یہ طاہر نہیں رہتا تھا، مطہر نہیں تھا، یہ پاکیزگی اختیار نہیں کرتا تھا، پیشاب کرتا تھا، جدھر کو جی چاہے منہ اٹھا کے کھڑا ہو جاتا تھا، جدھر کو جی چاہے ادھر کو بیٹھ جاتا تھا۔ میرے پیغمبر نے پیشاب کرنے کے آداب بتائے ہیں، ان آداب کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے آج جہنم میں یہ عذاب ہو رہا ہے، اپنی انتڑیاں گھسیٹتا پھرے گا چاروں طرف۔ ایک ایسا بد نصیب ہوگا جس کے منہ سے خون نکل رہا ہے اور پیپ بہ رہی ہوگی، خون نکل رہا ہے، پیپ بہ رہی، فرشتے بدبو ہوگی، جو جہنمی لوگ ہیں وہ تنگ آ جائیں گے، پوچھیں گے یہ کون ہے، اس کا کیا حال ہے؟ وہ کہیں گے، جواب ملے گا یہ جھوٹ کے مزے لیتا تھا۔ آج ہم سوشل میڈیا پہ بڑی بڑی وہ پوسٹیں وائرل کرتے ہیں نا، کسی کا جھوٹ بنایا ہوا، کسی کی شکل بگاڑی ہوئی، کسی کے بارے میں کوئی بات کہی ہوئی، بغیر تصدیق کے اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں نا ہم۔ سوچئے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جھوٹ کی بات کرنے والا، جھوٹ سے مزہ لینے والا، جھوٹ کے چسکے لینے والا، فرمایا اس کو قیامت کے دن اس کا یہ عالم ہوگا کہ وہ اس کے منہ سے خون نکل رہا ہوگا اور پیپ بہ رہی ہوگی۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ پھر فرمایا ایک آدمی ایسا ہوگا کہ وہ اپنا ہی گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہوگا، اپنا ہی گوشت نوچے گا، ادھر سے نوچے گا کھا جائے گا، ادھر سے نوچے گا کھا جائے گا، اپنا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہوگا۔ ہائے میرے اللہ، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ پوچھا جائے گا یہ کون بدبخت ہے؟ کہا جائے گا یہ غیبت کرنے والا اور چغل خوری کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ لیں عام ہمارے یہ بیماریاں معاشرے کی، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز دیا اس کو جو طہارت، بات طہارت کی ہو رہی، اللہ اس کو اللہ محبوب رکھتا ہے جو طاہر رہتا ہے، جو پاکیزہ رہتا ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آتے ہوئے پاک ہو کے آیا کرو، زینت پکڑ کے آیا کرو، بہترین لباس پہن کے آیا کرو، اعلیٰ ترین خوشبو لگا کے آیا کرو۔ تم مسجد میں آؤ تو پتہ چلے کہ ایک مہمان کسی اچھے میزبان کے پاس جا رہا ہے۔ لیکن ہمارا حال ہی اور ہے، ہم جیسے بیٹھے ہیں ویسے منہ اٹھا کے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ جمعے والے دن کیوں نہانا واجب قرار دیا گیا؟ کیوں تاکید کی گئی ہے؟ صرف اس لیے تاکہ جسم سے پسینے کی بدبو نہ آ رہی، کپڑوں سے پسینے کی بدبو نہ آ رہی، اس لیے نا۔ لیکن آج ہمیں تو وضو کا طریقہ نہیں آتا۔ بدقسمتی ہے، کتنے ہمارے نوجوان ہیں
جن کو غسل جنابت کا فرضی غسل کا طریقہ نہیں آتا. کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ بغیر طہارت کے کئی دن گزار جاتے ہیں. ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنی بڑی. میرے پیغمبر نے فرمایا 3 کاموں میں جلدی کرو. نمبر 1 بندہ مر جائے دفنانے میں جلدی کرو. نمبر 2 بچی جوان ہو جائے شادی میں جلدی کرو. نمبر 3 اگر جنابت لاحق ہو جائے تو غسل کرنے میں جلدی کرو. فرمایا ساری رات فرشتے اس کے قریب نہیں آتے جو جنابت کی حالت میں رات کو سوتا ہے، الا یہ کہ وہ اگر غسل نہیں کر سکتا تو کم از کم وضو کر کے سوئے، وضو کر کے اپنے بستر پہ آئے، بغیر وضو کے جنابت کی حالت میں بستر پہ نہ آئے. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں. آج ہمیں ان کی دلچسپی نہیں، ہمیں ان کا شوق نہیں ہے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ ہمیں باتیں ہیں مولویوں کے ساتھ. تو حضرات محترم، اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ توابین کو پسند کرتا ہے اور متطہرین کو پسند کرتا ہے. توابین کو پسند کرتا ہے، متطہرین کو، پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے. آج اب سوچئے کہ ہم کتنی پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں، کس قدر ہمارے معاملات ہیں. کبھی سوچا حضرات؟ آئیے اور بھی کچھ باتیں ہیں، وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ العزیز آئندہ جو میں چند اور لوگوں کا تذکرہ کروں گا. زندگی رہی، اللہ نے توفیق دی، زندگی رہی، صحت ملی تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، صحت دے. اگر رہی تو انشاءاللہ کچھ اور لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کا ذکر کریں گے. آج کے اس خطبے میں صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں حضرات کہ آئیے اس بات کی طرف توجہ کیجئے، توبہ کیجئے اور طہارت کیجئے. اپنی طہارت کا خیال رکھیں، اپنے وجود کا خیال رکھیں، اپنی سوچوں کو پاکیزہ رکھیں، اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھیں، اپنی زبان کو پاکیزہ رکھیں، اپنے ہاتھ اور پاؤں کو پاکیزہ رکھیں، اپنے لباس کو پاکیزہ رکھیں، اپنے سارے وجود کو پاکیزہ رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، وطن عزیز میں اور پوری دنیا میں جس بیماری کا ساری دنیا کو سامنا ہے اس کے تباہ کن اثرات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. گزشتہ ہفتوں میں اپنے عام عزیز و اقارب کے علاوہ جتنے بڑے جید علماء ہم نے گنوائے، 50 برس حدیث پڑھانے والے ہم نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اللہ کی رحمت کے سپرد کر دیا، ان کو دنیا سے رخصت ہو گئے. کل کے دن میں، صرف کل کے دن میں، پرسوں بدھ کے دن میں 5 جنازے اٹھائے ہیں. 5 جنازے، جن میں سے 2 انتہائی نوجوان، انتہائی بالکل 30 32 35 سال کی عمر کے، اور دنوں کے اندر وہ لمحوں میں اللہ کو پیارے ہو گئے. اور اس وقت بھی ابھی نماز جمعہ کے لیے آنے سے پہلے میں نکل رہا تھا تو مجھے فون آیا ایک بڑے پیارے دوست کا، ہمارے ایک ساتھی نوشہرہ ورقہ میں بہت بڑے عالم دین، جید عالم دین کے بیٹے، وہ بھی اسی کرونا وائرس کی وجہ سے سول ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو چکے ہیں. سانس نہیں لیا جا رہا، نمونیا بگڑا ہوا ہے، پھیپھڑے کام نہیں کرتے. ہمارے ایک بڑے ہی پیارے بھائی، میں نے گزشتہ جمعے میں ان کے لیے دعا کی، عبدالرحمن عظیم صاحب، اللہ ان کو صحت والی زندگی دے. بڑے ہی پیارے، بہت ہی پیارے میرے دوست، ہمارے بہت اخلاص کا پیکر، اتنا مخلص بندہ میں نے اپنی زندگی میں بہت کم دیکھا. اللہ کے لیے محبت کرنے والا. آج بیچارہ
اس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں، بیٹا بھی کون نہیں سنبھالنے والا بیچارے کو، آج وہ چارپائی پہ پڑا ہوا، کتنے دن ہو گئے ہیں۔ حضرات دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اسی طرح پرسوں ہمارے جو دوست بھائی فوت ہوئے، ہمارے بڑے پیارے دوست محترم میاں محمد سلیم شاہ صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ بھی بدھ والے دن انتقال کر گئیں۔ ڈسکا میں ہمارا بڑا ہی پیارا محبت کرنے والا ایک نوجوان ساتھی تھا، عبد القدیر مغل اس کا نام تھا۔ وہ اللہ کے لیے محبت کرنے والا، اس کو کوئی کام نہیں تھا، میں اس کو جانتا بھی نہیں تھا، لیکن فون کر کے کہ میں عبد القدیر مغل بول رہا ہوں، شیخ آپ کا کیا حال ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ اور بھائی یہ کیا فون بند کر، اللہ کے لیے محبت کرنے والا بیچارہ۔ وہ منگل کی رات اس کے والد نے بتایا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ طبیعت فریش ہو گئی ہے، صبح 9 بجے فوت ہو گیا۔ اس کے لیے دعا کریں، اور جو فوت ہو گئے ان کے لیے دعا کریں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ اور ایک درخواست میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اس کو مذاق نہیں سمجھا جائے۔ ایک وقت تھا ہمیں بھی یقین نہیں آتا تھا، ہم بھی اس کو سچی بات یہی ہے کہ ہم بھی اس کو ایک سازش ہی سمجھتے تھے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میں جب ذہن بناتا ہوں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے۔ اس وقت تک اتنی معلومات نہیں تھیں، جب معلومات ملی ہیں تو پتہ چلا ہے کہ حالات کیا ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا براہ کرم مسجد میں آتے ہوئے، بازار میں جاتے ہوئے، کسی بھی جگہ پر آپ ماسک پہن کے رکھا کریں، یہ حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ میں نے کئی ڈاکٹروں سے پوچھا، طبیبوں سے، حکیموں سے مشورہ کیا، انہوں نے یہی بتایا ہے کہ یہ 80% بندہ بچ جاتا ہے اس مرض سے اگر ماسک لگایا ہوا ہو، تو ماسک لگانا چاہیے۔ جب سے میں نے یہ کہا اس وقت سے الحمدللہ میں تو ماسک لگاتا ہوں، روزانہ لگاتا ہوں۔ جمعے کے لیے میں آپ سے کافی دور ہوں، ورنہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں جمعہ بھی ماسک لگا کے پڑھاؤں، لیکن آپ سے درخواست کروں گا کہ مسجد میں آتے ہوئے براہ کرم سارے دوست، بالخصوص بزرگ حضرات، بچے ماسک لگا کے آیا کریں۔ میں نے اپنے دونوں قرائے کرام، دونوں بھائیوں سے یہ عرض کیا ہے کہ مسجد میں آنے والے بچوں کو پابند کریں کہ وہ ماسک لگا کے مسجد میں آیا کریں۔ حفظ کی کلاس کے لوگ بچے ماشاءاللہ ماسک لگاتے ہیں، رات کو ناظرہ کلاس کے بچے بھی ماسک لگاتے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے، آپ بہت پیارے ہیں، میرے لیے پیارے ہیں، آپ اپنے لیے پیارے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے پیارے ہیں، اپنی حفاظت کیجئے، ماسک لگائیں، احتیاط کریں، اور اللہ سے دعا نہ چھوڑیں، اللہ کے گھر کا دروازہ نہ چھوڑیں، اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے، اللہ ہمیں معاف کرو۔ خدائی قسم اتنے جنازے اٹھا لیے، اتنے جنازے اٹھا لیے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اب تو کسی کا فون آ جائے نا، کسی ایسے دوست کا، تو دل دھڑک اٹھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا خبر ملنے والی ہے، کیا اطلاع ملنے والی ہے۔ ایسے ایسے معاملات بنے ہوئے ہیں۔ سارے بزرگ، سارے دوست احتیاط کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہماری بیماریوں سے اللہ ہمیں شفا دے، اور یہ جو ہمارے مسائل بنے ہیں اللہ پوری انسانیت کو اس مصیبت سے اللہ نجات عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، اللہ ہمارے حق میں دنیا اور آخرت میں جو ایسے فیصلے ہیں جو تیری رحمت کے شایع نشان نہیں ہیں مگر ہمارے اعمال اس کے سزاوار ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے اور اپنی رحمت والے فیصلے فرما، اللہ اپنی رحمت کے شایع نشان فیصلے فرما، اللہ ایسے فیصلے جو ہمارے گناہوں کا سبب ہیں اور اللہ مگر وہ تیری رحمت کے شایع نشان نہیں ہیں، اللہ اپنی رحمت کے شایع نشان فیصلے فرما، ہمیں معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو مصیبت ہم پر آئی ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی آئی ہے، ہم ہی مجرم ہیں، ہم ہی گناہ گار ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرما دے، اللہ تو ہم جنازے اٹھا کے اپنے پیاروں کے تھک گئے ہیں یا اللہ،
کتنے لوگوں کو دفنائیں گے جا کے اللہ، اتنی موتیں ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ اس امت کو معاف فرما دے، اللہ اپنے نبی کی امت سمجھ کے ہی معاف کر دے، اللہ اپنے نبی کی امت سمجھ کے ہی معاف کر دے، اللہ اپنے محبوب کی امت سمجھ کے ہی معاف کر دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ. آخر ہم تیرے بندے ہیں یا اللہ آخر ہم تیرے بندے ہیں. ہمیں عذاب دے گا تب بھی تیرے بندے ہیں، ہمیں معاف کر دے گا تب بھی تیرے بندے ہیں. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اس مصیبت سے نجات عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ ہمارے بھائی مولانا ادریس گولوی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے بھائی عبدالرحمن عظیم کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ہماری اس مسجد کے جتنے نمازی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. ان کے نام مجھے آتے ہیں یا نہیں آتے، اللہ اپنی رحمت سے سب کو شفا عطا فرما. اللہ جو فوت ہو گئے اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اللہ ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے تیرے پاس آ گئے، بہترین مہمانیاں فرما ان کی، اللہ بہترین مہمان نوازیاں فرما. ہمارے عزیز و اقارب میں سے، دوست و احباب میں سے، مرد و خواتین میں سے جتنے فوت ہو گئے اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. الہی ہماری نیک حاجتیں جائز ضرورتیں پوری فرما. اللہ مقروضوں کو قرضوں سے رہائیاں عطا فرما، تنگ دستوں کو تمنگر بنا، فقیروں کو غنی فرما، محتاجوں کی دستگیری فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اللہ ہماری نیک اور جائز حاجتیں پوری فرما. اللہ اپنے بندوں کو، انسانیت کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما. اللہ یہ کرونا وائرس تیرا لشکر ہے، اللہ اپنے لشکر کو اس کے اصل ٹھکانے پہ واپس لے جا. ہمیں اسے نجات عطا فرما، ہمیں اسے نجات عطا فرما. ہم اس کے متحمل نہیں ہیں یا اللہ ہمیں اسے نجات عطا فرما. ہماری زندگیاں تنگ ہو گئیں، زمین وسعتوں کے باوجود، فراخیوں کے باوجود ہم پر تنگ ہو گئی. اللہ ہماری زمین نے ہم پر فراخ فرما، ہمارے کاروبار جاری فرما، ہمارے رزق کے معاملے اللہ سوتے بند ہو گئے یا اللہ ہمارے رزق کے دروازے کھول دے. اللہ ہماری نیک اور جائز حاجتیں پوری فرما، ہمیں معاف فرما دے یا اللہ، اپنے بندوں کو معاف فرما دے یا اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمته.